اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو آپ کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالوں کا ہر جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا آپ کو اس وقت سیاسی کھچڑی کیا پک رہی ہے اس کے بارے میں لمحہ بلمحہ اور حرف بہ حرف رپورٹ پیش کروں۔ اور میں آپ کو آج اس پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون انتخابات چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، اور کون کیوں نہیں چاہتا اور کون کیوں چاہتا ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیل آپ کو اس پہ بریف کروں گا۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں، نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے، اور شہباز شریف آئندہ کس عہدے پر فائز ہوں گے، کس سیاسی پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا، نواز یا شہباز، وزیر اعظم کون ہوگا، پرویز خٹک کا مستقبل کیا ہے، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آ رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی، اگر میرے لیول پہ یہ پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے تو وہ پاکستان آ کے کیا کریں گے۔ وہ اس لیے دبئی سے یورپ کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو اگر اناؤنس ہو جائے تو پھر میں پاکستان واپس آؤں، الیکشن کا ماحول بنا ہو تو میں واپس نہ آؤں۔ اور مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بجلی کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے، گیس کی قیمت بڑھائی گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون بھی اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں اور 90 روز کے بعد نہ کروائے جائے تو انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان رہ گئے پی ڈی ایم میں۔ پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا اگر الیکشن نہ کروائے جائیں اور حکومت بھی ان کے کنٹرول میں ہو تو انہیں بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہے۔ تیسرے، پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کی جماعت نہیں ہے پر ایک اہم اتحادی ہے حکومت کی، پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ ہر صورت الیکشن ہوں، کیونکہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نگران حکومت جو ہے ان کی ڈیٹ بڑھتی جائے اور وہ کسی بھی حکومت میں نہ ہوں اور وہ حکومت سے باہر رہے اور پورا خاندان اپنے خرچے پہ پلے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت پریشان ہیں کہ کسی صورت الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے اور الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کرتے سندھ سے یا سندھ حکومت سے باہر زیادہ دیر رہنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ نواز شریف کیوں الیکشن تاخیر چاہتے ہیں۔ نواز شریف الیکشن کی تاخیر اس لیے چاہتے ہیں، انہوں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے سروے کروایا۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عوام کے پاس جب مسلم لیگ نون کے نمائندے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو عوام ان کو برا سلوک کریں گے، ان کو بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پیٹرولیم مصنوعات بارے تانے کسے جائیں گے اور ان پہ آوازیں کسی جائیں گی۔ اس لیے مسلم لیگ نون کا صفایا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس جو سروے رپورٹ ہے اس میں یہ سامنے آیا، اس لیے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف یہ سمجھ گئے ہیں کہ ابھی الیکشن کا ہونا ٹھیک نہیں۔ تاہم ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت مسلم لیگ نون کے یعنی کہ اسحاق ڈار یا ان کے بہت ہی قریبی کوئی بھی بندہ، یعنی کہ اسحاق ڈار کے علاوہ شاید ایک آدھ دو اور کوئی ہو، جس طرح کہ آپ سنتے ہیں خواجہ آصف کو بھی کہا جاتا ہے، ان کو نگران وزیر اعظم لے لیں اور وہی اپنی کیبنٹ منتخب کر لیں۔ یہ ماڈل بنے گا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نیشنل حکومت کا۔ نیشنل حکومت کی بڑی دیر سے آپ بازگشت سن رہے تھے، آپ یہ سن رہے تھے کہ نیشنل حکومت آ سکتی ہے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی، پر صرف اس میں تھوڑا سا چینج یا پریورتن یہ ہے کہ یہ نیشنل حکومت ٹیکنوکریٹس کی بجائے سیاستدانوں کی آنے جا رہی ہے، اور یہ خیال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ میرا ہرگز یہ خیال نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کے سربراہ جو ہیں ان کو منتخب کریں گے تاکہ
فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہونے ہیں ان کا انعقاد کیا جا سکے، اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکے، اور ملک میں یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو ہر صورت کنٹرول کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جو میں نے آپ کو جواب دیے ہیں، کون یہ چاہتا ہے الیکشن ہو جائیں اور کون یہ چاہتا ہے الیکشن نہ ہو جائے، اور میں آپ کو لمحہ ملمحہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔